الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال عليه الصلاة والسلام شعبان شهري ورمضان شهر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے عزیزوں، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا فرما دیا اور ہم ایک درجے میں اس رحمت والے عشرے میں داخل ہو چکے. دیکھیں، بارہا ایک بات میں عرض کرتا ہوں اور اکثر عرض کرتا ہوں کہ اصل اللہ کی عنایات کی قدر ہے. جیسی عبادات کا حق ہے وہ ہم ادا نہیں کر سکتے. ہم اللہ تعالیٰ کو زوری نہیں دکھا سکتے اور ہم کمزور ہیں. کمزور اللہ کو زوری کیسے دکھائے گا؟ زوری کا مطلب یہ ہے کہ جی میں کہوں جی میں اتنے جو ہے نا وہ نوافل پڑھوں گا، اتنے زیادہ قرآن پڑھوں گا اور میں جو ہے بھوکا پیاسا رہوں گا، پوری رات نیند آئے گی، نہیں سوؤں گا. یہ زوری دکھانا ہے. بھائی ہم کمزور ہیں، ہم کر کے بھی کتنا دکھا لیں گے اللہ کو. ہماری جو اللہ تعالیٰ کی عظمتیں ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، اس کے آگے ہم جتنی بھی عبادات کر لیں اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی بھی حیثیت نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قیمت لگاتے ہیں، ورنہ حقیقت میں اللہ کی عظمتوں کے آگے ہماری عبادتوں کی کوئی قیمت نہیں. اور بڑے ہیں وہ اللہ تعالیٰ، اور بڑے جو ہے وہ مان رکھتے ہیں، وہ فضل فرماتے ہیں، ان کی عنایات ہوتی ہے کہ وہ قیمت لگا دیتے ہیں. جیسے وہ مشہور دیہاتی کا قصہ ہے کہ وہ پہلی دفعہ بادشاہ سے ملنے کے لیے دیہات سے آیا، تو اب اس کو یہ تھا کہ جی بادشاہ سے ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے جا رہا ہوں تو بادشاہ کے لیے میں کوئی تحفہ لے کر جاؤں. اب اس نے اپنے علاقے سے جو ہے وہ پانی، اپنی نہر کا جو نالی کا پانی تھا، اب وہ اتنا گندا، بعض دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے، آپ دیکھیں ہر جگہ دیہات میں صاف پانی میسر نہیں ہوتا. بعض دیہات ایسے ہیں جہاں انتہائی گندا مٹیالہ پانی ہوتا ہے. اگر آپ یہ گلگت اسکردو کی طرف جائیں گے، ہمارا ہوا ہے جانا، تو وہاں پر زندگی میں صاف پانی بھی میسر نہیں. بعض دیہات ایسے بھی ہیں اسکردو کے، اتنا مٹیالہ گندا پانی ہوتا ہے. وہی کھانے میں استعمال ہوتا ہے، وہی پینے میں استعمال ہوتا ہے، وہی ضروریات زندگی میں استعمال ہوتا ہے، اور اسی میں لوگ استنجا بھی کرتے ہیں. اتنی قلت ہے.
تو اب اس نے کہا کہ بھائی یہ تو میرے علاقے کا بڑا قیمتی پانی ہے، پورے علاقے والے جو ہے نا یہ خاص نہر سے اور اس خاص نالی سے پانی پیتے ہیں اور یہاں بڑا رش ہوتا ہے، تو میں بادشاہ کے لیے یہی پانی لے جاتا ہوں۔ مٹکے کے اندر وہ پانی لے گیا۔ اب وہ انتہائی بیکار پانی، انتہائی بدبودار پانی، اب اس نے جا کر بادشاہ کو پیش کیا، آپ کے لیے بڑی قیمتی چیز میں بادشاہ سلامت ہدیے کے لیے لایا ہوں، ہدیے کے طور پہ بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ بادشاہ نے کہا دکھاؤ میں کیا ہدیہ لے کر آئے۔ اب جب اندر دیکھا تو جو وزیر نے سب سے پہلے کھولا اسے اتنی بدبو آئی اور اسمیل آئی، وہ تو اس نے مٹکے کو دور کر دیا۔ بادشاہ نے کہا بھائی دکھاؤ میں۔ جب بادشاہ کے ہاتھ میں دیا تو بادشاہ کہہ رہے واہ یار یہ تو بہت زبردست، آپ واقعی اتنا قیمتی پانی میرے لیے لائے ہیں اور اتنی قیمتی چیزیں، یہ تو واقعی ہمیں شہری زندگی میں میسر ہی نہیں ہو سکتی، یہ تو واقعی آپ نے بڑا کمال کیا ہے۔ اور دربار میں بھی اعلان کیا کہ دیکھو کتنا قیمتی پانی یہ ہمارے لیے لے کر آئے ہیں جو اس زمانے میں ملنا بھی دشوار ہے۔ اور بادشاہ نے پھر اعلان کیا بھائی ان کو قیمتی تحفوں سے نوازو ہماری طرف سے۔ تو درباری تحائف سے جو دربار میں بادشاہ کے قیمتی تحفے تھے تو اسے اس مٹکے کے وزن کے برابر جو ہے وہ وزن کر کے اتنے تحفے دیے گئے۔ وہ خوشی خوشی چلا گیا۔ وزیر نے بادشاہ سے پوچھا کہ بادشاہ سلامت یہ پانی تو اتنا گندا تھا، اتنا بدبودار تھا اور آپ اتنی تعریف کر رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ وہ جو بیچارہ لے کر آیا تھا وہ بڑی محبت اور عقیدت سے لے کر آیا تھا، اب اس کی نظر میں دیہات کا یہی پانی سب سے زیادہ قیمتی تھا، وہ اسی کو قیمتی، اسے کیا پتا کہ شہر کے اندر کتنی اعلیٰ چیزیں میسر ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کتنی قیمتی نعمتیں ہمیں یہاں میسر ہیں اور ہم کتنا صاف ستھرا اور شفاف پانی پیتے ہیں۔ یہ اس زمانے کا شہر تھا بھائی، آج کل کا شہر نہیں تھا، ورنہ آج کل کے زمانے میں شہر میں پانی صاف ملنا یہ مشکل کام ہے، تو یہ اس زمانے کا شہر تھا جس میں پانی صاف میسر تھا۔ تو ہمیں اتنی نعمتیں میسر ہیں، اب اس بیچارے کو کیا پتا، یہ تو اپنے اس دیہات کے پانی کو اتنا قیمتی سمجھ کے لایا، اب وہ اتنی محبت سے لے کر آیا، میں اگر کہہ دیتا یہ تو بدبودار ہے، یہ تو اچھا نہیں ہے، ہمارے اس کا دل ٹوٹ جاتا، اور میں بادشاہ ہوں، ہمارا کام ہے اس کی قدر کرنا، تو میں نے اس کے جذبے کی قدر کی، اس کا دل ٹوٹنے سے بچایا اور اس کو تحفوں اور تحائف سے نوازا۔ اب آپ یہاں سے سبق لے سکتے ہیں اس واقعے سے کہ بادشاہ جو ایک اعلیٰ ضرب اور اچھے اخلاق کا مالک ہو، اچھا انسان ہو، اس لیے جو بادشاہی بھی ہے نا یہ بھی بڑی خاندانی چیز ہوتی ہے، یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے۔ آج کل تو کوئی بھی بیٹھ کر صدر کی سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے، کوئی بھی وزیر اعظم بن جاتا ہے، کوئی بھی بادشاہ بن جاتا ہے، یہ بھی خاندانی چیزیں ہوتی تھی، یعنی اس کا اخلاق، اس کے کردار، اس کا بڑا دل، اس کا بڑا پن، اس کی وسیع سوچ، اس کا جو حلم، اس کی بردباری، اس کی معاملہ فہمی، اس کی جو ہے معاملے کی نزاکتوں کو سمجھنا، اس کا جو ہے رعایا کی ضروریات کو اپنی ضرورت سمجھ کر سمجھنا اور رعایا کے لیے ان کی فکر اور کوشش کرنا، یہ بادشاہ، یہ خاندانی بادشاہ ہوتا تھا اور یہ اعلیٰ اخلاق ان میں پائے جاتے تھے۔ اگر یہ چیزیں کسی میں نہیں تو سمجھ جائیں کہ اس کے اندر اہلیت ہی نہیں تھی اور بغیر اہلیت کے ہی اس منصب پر بیٹھ گیا ہے، جس طرح تاریخ میں بھی قابض ہو کر لوگ بیٹھے ہیں اس منصب پر جو اس کے اہل نہیں تھے۔ تو یہ بادشاہی بھی جو ہے نا، یہ حکومتوں پر بیٹھنا، یہ خاندانی چیزیں ہوتی ہیں اور تربیت انسان کا پتہ دیتی ہے کہ کس جو ہے اس کے اندر اس کا ظرف کتنا ہے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک انسان ہے جو اتنی رعایت کرتا ہے، وہ اللہ ہے جو مالک الملک ہے، جو ذوالجلال والاکرام ہے، جو واحد و قہار ہے، جو عظمت اور جلال کا مالک ہے، جس کی سلطنت اور حکومت زمین و آسمان تحت الثری سے عرش معلیٰ تک، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، ساری کائنات میں اس کی جو ہے حکومت اور اس کی سلطنت وسیع ہے۔ تو آپ بتلائیں وہ انسان کے عمل کی کتنی قدر کرے گا۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، کہ میں تمہارے جو ہے عمل کی قدر کرتا ہوں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم زیادہ کر کے آؤ گے تو قدر کروں گا، اللہ نے فرمایا تمہاری کوشش کی قدر کروں گا، کہ تمہاری کوشش دیکھوں گا کہ تمہارا مجھے راضی کرنے کا جذبہ کتنا ہے اور مجھے راضی کرنے کا اہتمام کتنا ہے، مجھے خوش اور راضی کرنے کے لیے تم کوشش کیسی کرتے ہو، کتنی کرتے ہو یہ مطلوب نہیں، کیسی کرتے ہو یہ مطلوب ہے۔ اس لیے میرے پیاروں زور ہی نہیں دکھا سکتے ہم اللہ کو، ہم کمزور ہیں، لیکن جتنی اللہ توفیق دیتے ہیں اس میں جو ہے اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو
تو بہرحال یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے پھر ہماری کوشش، ہماری محنت اور ہمارے کسی ہمیں استحقاق کے بغیر عطا فرما دیا۔ یہ جو رمضان کا لفظ ہے، رمضان، را میم ضاد الف نون، یہ اگر ہم اس کی تحقیق کریں کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، تو ہمیں بہت حد تک بہت ساری چیزوں کو سمجھنے میں آسانی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ جو رمضان کا لفظ ہے یہ رمضن سے نکلا ہے، رمضن، را میم ضاد، رمضن کے لفظ سے یہ رمضان کا لفظ بنا ہے، اس سے نکلا ہے۔ اور رمضن کا معنی عربی میں کیا آتا ہے؟ رمضن کا معنی عربی میں آتا ہے تیزی اور شدت۔ تیزی اور شدت کو رمضن کہتے ہیں عربی زبان میں، تو یہ رمضان اسی سے نکلا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ تیزی اور شدت کا معنی مختلف اس میں عربی محاوروں میں اور مختلف ان کی زبان میں استعمال بھی ہوتا رہا۔ جیسے جب اگر گرمی بہت زیادہ سختی پر ہو اور گرمی اور تپش بہت زیادہ ہو اور گرمی کی شدت زیادہ ہو تو عرب اس دن کو کہتے تھے رمیض یومنا اشتد حرہ، کہ آج کا دن ہمارا بہت زیادہ سخت اور گرم اور شدید ہے۔ عرب حضرات جس دن گرمی زیادہ ہوتی تو کہتے ہیں رمیض یومنا، کہ آج کا دن بہت شدید ہے۔ اسی طرح جب پرندے کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے اور گرمی کی شدت زیادہ ہوتی ہے اور پیاس کی وجہ سے وہ بلبلا رہا ہوتا ہے، اس کی سانس تیزی سے چل رہی ہوتی ہے، تو اس وقت بھی اہل عرب کہتے ہیں رمیض الطائر، کہ پرندے کی پیاس کی شدت بڑھ گئی۔ اسی طرح چاش کی نماز جو 10 بجے کے قریب روزانہ پڑھی جاتی ہے، اس کے بارے میں بھی آتا ہے صلاۃ الضحیٰ حین ترمض الفصال۔ یہ جو چاش کی نماز ہے یہ اس وقت پڑھی جاتی ہے جب اونٹنی کے بچے کے پیر گرمی کی شدت سے گرم ہو جاتے ہیں۔ ترمز لفظ آیا نا، اس کا معنی ہے شدت اور تیزی۔ اسی طرح صحابہ کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ظہر کے وقت، چونکہ ظہر کی نماز گرمی کے موسم میں دوپہر میں ہوتی ہے تو گرمی میں گرمی زیادہ ہوتی ہے، تو صحابہ نے شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول سے شکایت کی، یعنی عرض کیا کہ اللہ کے رسول الصلاۃ فی رمضان، کہ یہ جو نماز ہے ظہر کی یہ تو بڑی گرم، یعنی بہت گرمی اور شدت کے وقت میں ہوتی ہے۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیں رمز کا لفظ آیا ہے اور یہ رمز کا لفظ شدت اور تیزی کو بتاتا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے اور عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کا مطلب ہے تیزی اور شدت۔ اب یہ اس مہینے کا نام اللہ نے کیوں یہ رکھا ہے کہ تیزی اور شدت؟ اس لیے رکھا ہے کہ پورے سال انسانیت اور پورے سال میری مخلوق گناہوں کی آگ کو اپنے دل میں بھڑکاتی ہے، اپنی روح میں گناہوں کی آگ کو لگاتی ہے۔ یہ معصیت اور گناہ یہ آگ ہے، اس لیے آگ کو الجنس یمیل الی جنسی، کہ جنس کی طرف کھینچتی ہے۔ ہم گناہوں کی آگ لگاتے ہیں، اس لیے زندگی کا سکون اللہ چھینتے ہیں اور جہنم ہمارا انتظار کرتی ہے، کیونکہ جہنم بھی آگ ہے، ہم نے اپنی روح میں بھی آگ لگائی ہے، آگ کو کھینچتی ہے۔ تو ہم پورے سال نافرمانی کر کے، گناہ کر کے، اللہ کے حقوق پامال کر کے، لوگوں کے حقوق برباد کر کے اپنی روح اور دل کے اندر آگ کو بھڑکا دیتے ہیں۔ یہ آگ اپنی شدت پر ہوتی ہے۔ اللہ رمضان کا مہینہ عطا فرماتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ معنی تیزی اور شدت کے ہیں، یعنی مطلب کیا ہے کہ اے انسانیت اور اے میرے بندو، تم پورے سال اپنے دل کے اندر گناہوں کی آگ کو بھڑکاتے ہو، گناہوں کی آگ کو لگاتے ہو۔ رمضان کا مہینہ میں اپنے فضل سے تمہیں دے دیتا ہوں تاکہ تم اس شدت کو بجھا سکو۔ یہ جو تم نے گناہوں کی آگ بھڑکائی ہوئی ہے اور دل میں اور روح میں لگائی ہے تاکہ تم اسے بجھا سکو، اسے ٹھنڈا کر سکو، اس کے لیے اللہ یہ رمضان کا مہینہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی دوسری بات کہ رمضان کا مطلب کیا ہے، رمضان کا معنی کیا ہے۔ اسی طرح ایک بات یہ بھی سن لیجئے کہ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر عبادات فرض کی ہیں یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادات اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے، تو کچھ عبادات تو ایسی ہیں
جس کو اللہ تعالیٰ نے, جس کے وقت کو اللہ نے سورج کے ساتھ جوڑ دیا, اور کچھ عبادات ایسی ہیں جس کے وقت کو اللہ نے چاند کے ساتھ جوڑ دیا. اب جن عبادات کو, جیسے سورج کے ساتھ جوڑی جانے والی عبادت روزانہ پڑھی جانے والی نماز ہے, نماز کا وقت, اسی طرح جو ہے وہ سحری کا وقت, افطار کا وقت, یعنی اس کا تعلق بھی نماز سے ہے. فجر کا وقت داخل ہوگا تو سحری کا وقت ختم, مغرب کا وقت داخل ہوگا تو افطار کا وقت شروع. یہ تو رمضان میں ہم اس کو سحری افطار کا نام دیتے ہیں, ویسے ہے تو صبح صادق اور غروب آفتاب. تو بہرحال تو روزانہ کی نمازیں, اس کو اللہ نے جوڑ دیا سورج کے ساتھ, اس کا وقت اللہ نے سورج کے ساتھ جوڑا. اور اسی طرح کچھ عبادت اللہ تعالیٰ نے اوقات کو چاند کے ساتھ جوڑا ہے. جیسے مہینے کا شروع ہونا, سالانہ جو عبادات ہیں, سالانہ چیزیں ہیں, وہ اللہ نے چاند کے ساتھ جوڑ دی. مہینہ شروع کب ہونا ہے, ختم کب ہونا ہے, اس کا تعلق سورج سے نہیں ہے. کبھی دیکھا ہے کہ ہم سورج کو دیکھ کر کہیں کہ جی آج ابھی جولائی شروع ہو گیا, رمضان شروع ہو گیا, شعبان شروع ہو گیا؟ اس کا تعلق چاند کے ساتھ ہے. سالانہ عبادات کو اللہ نے چاند کے ساتھ جوڑا, اور روزمرہ کی عبادات کے اوقات کو اللہ نے سورج کے ساتھ جوڑا. اب سورج کے ساتھ جن چیزوں کو اللہ نے جوڑا ہے جس وقت کو, یہ مستقل ہوتے ہیں, اس میں تبدیلی نہیں ہوتی, یہ مستقل ہوتے ہیں. یہ جب تک دنیا قائم ہے یہ اپنے ایک ہی جو ہے وہ طریقے پر چلے گا. اس لیے آپ دیکھیں نمازوں کا کیلنڈر بنا ہوا ہے, پورے سال کا نقشہ بنا ہوا ہوتا ہے کہ آج فجر کی نماز اتنے بج کر اتنے منٹ پر, ظہر کی نماز اتنے بج کر اتنے منٹ پر, عصر کی نماز اتنے بج کر اتنے منٹ پر, مغرب کا وقت اتنے, غروب آفتاب. ایسا نہیں کہ اس میں ہمیں ہر سال ایک نیا نقشہ بنانا پڑے. ایک نقشہ بن گیا, مسجدوں میں بھی لگا ہے, آپ گوگل پہ بھی کراچی نماز ٹائمنگ سرچ کریں گے, وہی وقت کھلے گا. جو ایک مرتبہ بن گیا وہ پوری زندگی کے لیے وہی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ یہ وہ عبادات ہیں جو سورج کے ساتھ جڑی ہیں, اس کا وقت تو یہ مستقل ہے, اس میں تبدیلی نہیں ہوتی. لیکن جن عبادات کو اللہ نے چاند کے ساتھ جوڑا ہے, جن عبادات کے اوقات کو, اس میں تبدیلی ہوتی ہے, اس میں آپ طے نہیں کر سکتے. اس لیے آپ دیکھیں ہر سال 10 دن جو ہے اسلامی مہینہ انگریزی مہینے سے چھوٹا ہو جاتا ہے, کیونکہ اس میں 10 دن کم ہوتے ہیں. عید جو ہے وہ 10 دن کا فرق آ جاتا ہے ہر مہینے کے, ہر سال کی عید میں. اب ایسا کیوں ہے, ایسا کیوں ہے کہ یہ کیوں ایسا اللہ تعالیٰ رمضان اور یہ جو سالانہ اور ماہانہ, یہ جس کا تعلق سال سے, اس کو بھی اللہ سورج کے ساتھ جوڑ دیتے تو پریشانی ختم ہو جاتی. نہ چاند پہ لڑنے کی ضرورت ہوتی, نہ جو ہے وہ 11 بجے اور 10:30 بجے تراویح کے لیے بھاگنے. افغانستان میں 1-2 بجے اعلان ہوا ہے چاند کا. اس سال جو ہے چاند تلاش کرنے میں پریشانی ہو رہی تھی. بہرحال اس پر بھی کچھ باتیں میں نے عرض کرنی ہے, آئندہ ہفتے انشاءاللہ عرض کروں گا. تو اب دیکھیں یہ پریشانی ہو رہی ہے, یہ پریشانی نہ ہوتی بھائی. جس طرح ہمارا روزمرہ کا نمازوں کا وقت ہے, مہینے بھی ایسے شروع کر لیتے. جس طرح انگریزی مہینے سورج کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, اس میں آپ کو چاند اس میں دیکھنے کی ضرورت نہیں, سورج آج کہاں پر ہے, اس میں طے ہے. وہی وقت ہر سال جولائی شروع ہونا ہے, جون شروع ہونا ہے, اگست شروع ہونا ہے, سپٹمبر شروع, اکتوبر شروع ہونا ہے, وہ سارا طے ہے. اسلامی مہینہ طے نہیں ہے, کیونکہ اس کا تعلق چاند کے ساتھ ہے. اب اس میں کیا حکمت ہے؟ تو ایک حکمت کو میں آپ کے سامنے چند حکمتیں عرض کروں گا. تو بڑوں نے تو ایک حکمت لکھی ہے, لیکن میں اس میں غور کرتا رہا تو اللہ نے اپنے فضل سے 4 حکمتیں مزید اپنے فضل سے علم عطا فرمایا. تو آپ دیکھیں بڑے لکھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ اسلامی مہینوں کو بھی چاند کے ساتھ نہیں بلکہ سورج کے ساتھ جوڑ دیتے اس کے وقت کو, تو اب دیکھیں سورج کا معاملہ تو مستقل ہے, وہ طے ہے. اب اگر یہاں پر گرمی ہے تو آپ جائیں سوئٹزرلینڈ جائیں, آپ اس وقت آئس لینڈ جائیں, وہاں پر اس وقت سردی چل رہی ہے. پوری دنیا کا موسم ایک سا نہیں ہوتا, کہیں پر گرمی ہے تو کہیں سردی ہے, کہیں سردی ہے تو کہیں گرمی ہے. ایک نہیں ہے کہ پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں سردی چل رہی ہے, پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں گرمی چل رہی ہے. اب گرمیوں کے دن لمبے ہوتے ہیں, سردیوں کے دن چھوٹے ہوتے ہیں. اب اگر اللہ تعالیٰ رمضان کو بھی سورج کے ساتھ جوڑ دیتے تو اس کا نقصان کیا ہوتا کہ جہاں پر گرمی آ رہی ہے ان دنوں میں تو وہ ہمیشہ گرمی کے لمبے ہی روزے رکھتے, ان کو تو سردی کے چھوٹے روزے کبھی نصیب ہی نہیں ہوتے. اور جو سردی کے رکھ رہے ہیں وہ ساری زندگی سردی کے رکھتے ہیں, ان کو گرمی کے روزے نصیب نہیں ہوتے.
تو اس لیے چاند کے ساتھ اس کو جوڑ دیا تاکہ ساری مخلوق اور انسانیت کو کبھی سردی ملے، کبھی گرمی ملے، ٹھنڈ کے جو ہے وہ چھوٹے جو ہے دن ملے تو اس کو رات میں عبادات کرنے کا موقع زیادہ ملے، اور کبھی جو ہے گرمی کے روزے مل جائے تو دن کے اندر مشقت برداشت کر کے اللہ کے قریب ہونے کا موقع زیادہ ملے. ہے نا ایسا؟ دوسری حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے، لکھا نہیں ہے کہیں کتاب میں، غور میں کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بات ذہن میں القاء فرمائی کہ آپ دیکھیں یہ جو مہینے ہیں، چونکہ عید ذوالحجہ جو ہے اور یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس کا تعلق بھی ظاہر سی بات ہے یہ چاند کے ساتھ جوڑا ہے. تو دراصل اللہ تعالیٰ ہمارا اہتمام دیکھنا چاہتے ہیں. اگر سورج کے ساتھ ہو جاتا تو سورج کے ساتھ تو ہم اطمینان سے بیٹھے رہتے، ہمیں پتا ہوتا کہ بھائی فلاں تاریخ کو جو ہے رمضان شروع ہو جائے گا، فلاں تاریخ کو ذی الحجہ شروع ہو جائے گا، اس کا جو ہے وہ ذی قعدہ ختم ہو جائے گا اور ذی الحجہ شروع، ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے چاند سے جوڑ دیا. اس میں اللہ ہمارا اہتمام دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں نے جو قیمتی مہینے میری مخلوق کو عطا فرمائے اس کے آنے کی طلب کتنی ہے میری مخلوق کو، اور اس کا اہتمام کتنا ہے. اب دیکھیں نا، اب رمضان آنے سے پہلے اہتمام شروع ہو جاتا ہے، یار چاند دیکھنا، چاند ہوا نہیں ہوا، بھائی کیا کہتے ہیں محکمہ موسمیات والے اور چاند والے کیا کہتے ہیں، چاند کمیٹی کیا کہتی ہے. لوگ چھتوں پر بھی، اب تو یہ رواج ہی ختم ہو گیا، ورنہ یہ حکم ہر ایک کا تھا، یہ ہر ایک کے لیے تھی یہ بات کہ ہر ایک بندہ جو ہے چاند کو تلاش کرنے کے لیے چھت پہ اپنے جائے، اپنی ہمت کے بقدر چاند کو تلاش کرے. اب یہ اہتمام ہے، لوگ پہلے زمانوں میں کرتے تھے. اس سے شوق عبادت پتہ چلتا ہے، ذوق عبادت پتہ چلتا ہے، اللہ کی طرف سے عطا کردہ مہینوں کا اہتمام پتہ چلتا ہے. تو یہ اہتمام انسان کو عطا کرنا تھا. اسی طرح ایک یہ بھی حکمت ہو سکتی ہے کہ دیکھیں چاند گھٹتا بڑھتا ہے. چاند کیا ہوتا ہے؟ گھٹتا ہے، بڑھتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے. سورج میں معاملہ نہیں. تو چونکہ اللہ نے دو بڑے مہینے، عید دونوں ظاہر چاند سے تعلق ہے، تو چاند کو دیکھ کر ہمارے فیصلے ہوتے ہیں کہ عید کا معاملہ کب ہونا ہے. تو چاند گھٹتا ہے، بڑھتا ہے. میں سوچ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بات عطا فرمائی کہ انسان کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ ہے تو یہ تمہارے خوشی کے تہوار، ہے تو یہ تمہارے خوشی کے دن، لیکن جس طرح اس کا تعلق چاند سے ہے اور چاند ہمیشہ بڑھتا نہیں ہے، چاند گھٹتا بھی ہے، تمہاری خوشیاں بھی گھٹ سکتی ہے. اس لیے دل چھوٹا مت کرنا، نظر ہماری ذات کی طرف رکھنا کہ اصل ہماری ذات ہے، ہماری ذات سے تعلق ہے تو تمہاری زندگی میں سکون ہے. اگر ان چیزوں پہ نظر رکھو گے، کل خوشیاں چھن جائے گی تو رونے بیٹھ جاؤ گے، خوشیاں ملے گی تو اترانے لگ جاؤ گے. اسی طرح ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے اس کی کہ اگر سورج کے ساتھ ہو جاتا تو اس کا مطلب ہمارے خوشی کے جو یہ تہوار ہے، یہ دن ہے، ایمان والے کے لیے تو یہ خوشی ہے. جس کو ان رمضان میں اور ذوالحجہ میں خوشی نہیں ہو رہی، اپنے ایمان کا جائزہ لے کہ مجھے کیوں پریشانی ہو رہی ہے رمضان کے آنے سے. تو خوشی ہے، ہمارے لیے خوشی کا موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. تو طے ہو جاتا، خوشی کا وقت کیا ہو جاتا؟ طے ہو جاتا. تو ہم سب کچھ جس طرح آج کل انگریزی انگلش کلچر ہے اور یورپ کا کلچر ہے، اس میں آپ دیکھیں ہم برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، سالگرہ مناتے ہیں، اگرچہ اسلام میں منع ہے یہ، لیکن ہم یہ چیزیں مناتے ہیں تو تہوار کا دن خاص طے ہو گیا. اب ہم سب اسی دن پر ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ دن ہی کچھ خاص ہے. اللہ نے اسے چاند کے ساتھ جوڑ دیا، اسے سورج کے ساتھ نہیں جوڑا، طے نہیں فرمایا کہ تاکہ انسانیت سب کچھ اسی کو نہ سمجھے، نظر اس پر ہو کہ پیچھے ہمارا امر ہے. ہم نے یہ دن، جس دن ہم عید کا دن بنا دیں اور جس چاند کو ہم ظاہر کر کے رمضان بنا دیں وہ رمضان ہے، جب ہم چاند نہ نکالے تو رمضان نہیں. اصل ہمارا امر ہے، وہ دن کا طے ہونا اصل نہیں ہے. اور ایک اور حکمت اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کے دل پر واضح فرمائی کہ آپ دیکھیں سورج جو ہے دن میں نکلتا ہے تو روشنی ہوتی ہے پورے آسمان پہ. اب آپ کہیں گے بھائی سورج نکلا اس لیے روشنی ہے، تو میں آپ سے سوال کروں گا چاند بھی تو رات کو نکلتا ہے، پھر آسمان میں اندھیرا کیوں ہوتا ہے؟ اندھیرا تو ہوتا ہے نا، چاند کی وجہ سے روشنی ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیے آسمان پہ لائٹ نہیں ہوتی، یعنی اندھیرا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اندھیرے میں ایک چاند چمک رہا ہے، ایسا ہی ہے نا. لیکن سورج کے ساتھ یہ معاملہ نہیں.
تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے یہ بڑے مہینے ان کے ساتھ جوڑ دیے، چاند کے ساتھ۔ دراصل شاید اللہ تعالیٰ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ انسانیت، تمہیں یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ سن لو اچھے طریقے سے کہ تمہاری زندگی بھی نفس کے آگے، گناہوں کے آگے، ان دنیا کی جو ہے کالت کے آگے، اس سیاہی کے آگے پورے سال کے اندر کالی ہو جاتی ہے اور اس کالی تاریک رات کی طرح ہو جاتی ہے۔ تم رمضان کے چاند کو اپنے دل میں جو ہے روشن کر دو تو اندھیرا ہونے کے باوجود تمہاری روح کے اندر روشنی ہو جائے گی، تمہاری زندگی میں روشنی ہو جائے گی، تمہاری قبر میں روشنی ہو جائے گی، تمہارا حشر روشن ہو جائے گا، تمہارا اعمال نامہ روشن ہو جائے گا، تمہارا پل صراط روشن ہو جائے گا، تمہارا حساب کتاب روشن ہو جائے گا، تمہاری جنت روشن ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ حکمتیں ہو سکتی ہیں، باقی اصل علم تو واللہ اعلم بالصواب، اللہ ہی کو ہے کہ اصل اس میں حکمتیں کیا ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے بات سجائی وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے معروضات رکھ دی۔ یہ ہو گئی 3 باتیں۔ اب بس آخری بات عرض کرنے لگا ہوں آج کے دن کی، کہ دیکھیں یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان پورے سال کا دل ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا رمضان پورے سال کا دل ہے، اگر یہ سیدھا رہا تو تمہارا پورا سال درست رہے گا، اگر یہ درست نہ رہا تو تمہارا سال بھی درست نہیں رہے گا۔ یہ دل ہے، اس لیے ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر اس رمضان کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ ابن الفضل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسلاف کو اتنا اہتمام ہوتا تھا رمضان کا کہ رمضان کے آنے سے 6 ماہ پہلے سے وہ رمضان کے آنے کی دعائیں کرتے کہ اللہ رمضان تک پہنچا دے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اے اللہ اپنے فضل سے رمضان عطا فرما دے۔ 6 ماہ پہلے سے دعائیں کرتے کہ اللہ رمضان کی دولت عطا فرما دے، اور جب رمضان گزر جاتا تو اگلے 5 مہینے اس کے افسوس میں رویا کرتے تھے کہ ہائے ہم سے رمضان جو ہے چلا گیا، آئندہ ہمیں نصیب بھی ہو گیا نہ ہو، ہم اس کی قدر نہ کر سکے۔ یہ ہمارے بڑوں کا، ہمارے اسلاف کا یہ حال تھا، رمضان ایسے گزارا کرتے تھے، اتنا اہتمام۔ اس لیے اصل چیز یہی ہے کہ احترام اور اہتمام۔ ایک بخارا، کسی زمانے میں بخارا کے اندر، بخارا سمرقند جو اسلامی بڑے شہر گزرے ہیں اور تاریخی شہر ہے، کسی زمانے میں ان کا گہوارہ سمجھے جاتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بخاری جو ہے جس کو سب سے صحیح ترین کتاب کتاب اللہ کے بعد کہا جاتا ہے کہ کتاب اللہ کے بعد، قرآن کریم کے بعد اگر اصح الکتب بعد کتاب اللہ وہ کون سی ہے؟ صحیح البخاری، بخاری شریف۔ وہ کہاں کے رہنے والے؟ بخارا کے، بخارا سمرقند۔ یہ اسلامی جو ہے بڑے بڑے مراکز گزرے ہیں، اور بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے جو ہے اسلام کے عظیم الشان علماء ان شہروں میں پیدا ہوئے ہیں اور انہوں نے بڑی خدمات انجام دی ہیں۔ تو بخارا کے اندر ایک مجوسی رہتا تھا، ہندو تھا، بعض روایت میں مجوسی تھا، بعض میں ہندو تھا۔ تو رمضان کا مہینہ آ گیا، رمضان کے مہینے میں اب اس نے دیکھا کہ اب ظاہر ہے وہ تو مسلمان تھا نہیں، تو اس کا بیٹا جو ہے وہ باہر کھڑا ہو کے کھا پی رہا تھا، مجوسی تھا۔ تو اس نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا، سخت ڈانٹ کھلائی، اور اس سے کہا تو شرم نہیں آتی، تو کھلم کھلا کھا پی رہا ہے؟ اس نے کہا ابا جان رمضان تو ہمارا تھوڑی ہے، مسلمانوں کا ہے، ہم تو مسلمان نہیں ہیں۔ تو اس نے کہا بھائی ہم مسلمان نہیں ہیں، لیکن مسلمانوں کا تو رمضان ہے، وہ رمضان کے اندر کھاتے پیتے نہیں ہیں صبح، ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے، ان کے مذہب کا، ان کے جو ہے ان کے اسلام کا، اور ان کی جو ہے ان کے شاعر کا ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ گھر میں بیٹھ کے کھا، تجھے کھانا ہے تو باہر بیٹھ کے ایسے کھا رہا ہے، ان کا دل دکھا رہا ہے، سخت ڈانٹ پلائی۔ کہتے ہیں اس مجوسی کا انتقال ہو گیا۔ اس زمانے میں ایک بڑے اللہ والے تھے، انہوں نے انتقال کے بعد اسے خواب میں دیکھا کہ وہ تو جنت کے اندر تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، مزے کر رہا ہے، جنت کے پھل فروٹ کھا رہا ہے۔ وہ حیران ہو گئے، اس کو کہا بھائی تو مجوسی تھا، تو جنت میں کیسے پہنچ گیا؟ تو اس نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں میرا بیٹا کھلم کھلا کھا پی رہا تھا، تو میں نے اس کو سخت ڈانٹا تھا۔ اللہ کو میری یہ ادا اتنی پسند آئی کہ یہ مسلمان بھی نہیں ہے، مجوسی ہے، اس کے باوجود اپنی اولاد کو ڈانٹ رہا ہے۔ جب میری موت کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا، اور اس فرشتے نے مجھے کلمہ پڑھا کر موت کے وقت مسلمان کر دیا۔
یہ احترام ہے کہ تھوڑا سا احترام کیا، مسلمان نہیں ہوا، ڈانٹا صرف اپنے بچے کو۔ اس احترام پر اللہ تعالیٰ نے یہ دولت اور نعمت عطا فرمائی کہ اسلام کی دولت موت کے وقت دے دی۔ اور اسلام ایسی زبردست چیز ہے، الاسلام حدیث میں آتا ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام جو ہے پچھلے سارے گناہوں کو، معصیتوں کو، ساری کفر کی کالکوں کو ایک سیکنڈ میں مٹا کے صاف کر دیتا ہے۔ یعنی ایک انسان ساری زندگی کفر پہ جیے، موت کے وقت کلمہ پڑھ کے دنیا سے چلا جائے، سیدھا جنت میں، سیدھا جنت میں۔ یہ اسلام ہے۔ اس لیے ایک صحابی کے متعلق آتا ہے، دوران میدان جہاد میں، جہاد کے دوران چل رہا تھا، شروع ہوا، اسی وقت مسلمان ہوئے، اور مسلمان ہو کر اب ظاہر جہاد تو شروع ہو گیا تھا، یعنی مسلمان ہوئے اور جہاد شروع ہو گیا، تو ان کو غسل کا بھی موقع نہیں ملا۔ ایک تو حضرت حنظلہ وہ الگ ہے، یہ الگ صحابی ہے، اس غسل کا بھی موقع نہیں ملا، اور جو ہے وہ میدان جہاد میں کودے۔ مسلمان ہوتے ہی جو مسلمانوں کا کام ہوتا تھا وہ ہر ایک کا کام ہوتا تھا، لڑتے ہوئے اسی جہاد میں شہید ہو گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگے اور فرمایا کتنا جو ہے نا پوری زندگی بھی مزے کرتا رہا، یعنی کافر کے تو مزے زندگی میں، وہ تو عیش کرتا ہے، وہ تو نہ نمازیں پڑھنی ہے نہ کچھ کرنا ہے، عیش والی زندگی، اس لیے دنیا کافر کی جنت ہے، حدیث میں آتا ہے۔ اس نے تو زندگی میں بھی عیش کیا، اور جو ہے موت سے تھوڑی دیر پہلے اسلام لایا، سیدھا شہید ہوتے ہی جنت میں چلا گیا، جنت میں ہی مزے۔ تو بہرحال یہ ہمارے اسلاف کا احترام تھا، احترام کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی رمضان کا خوب احترام کرنا چاہیے۔ عبادات بہت زیادہ نہ سو جائیں، آپ سو جائیں، کیونکہ اصل گناہ سے بچنا ہے۔ ہم جو جاگتے ہیں نا، آپ سو جائیں، اٹھیں، نمازوں کے وقت پہ اٹھیں، فرائض پڑھیں۔ ہاں، جو اللہ تعالیٰ اگر آپ ہر نماز کا 4 صفحے پڑھ لیں تو روزانہ 1 سپارہ ہو جائے گا، 30 دنوں میں 30 پارے بھی ختم ہو جائے گی۔ اصل گناہ سے بچنا، اگر آپ جاگ کر عبادت کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ جاگ کر موبائل چلانا ہے، یوٹیوب آپ نے چلانا ہے، آپ نے یہ خرافات چلانی ہے، یا پھر آپ نے جو ہے گناہ والی زندگی گزارنی ہے، یا غیبت کرنی ہے، یا تیری میری کرنی ہے، تو آپ سو جائیں۔ سو کر آپ عبادت نہیں کر سکیں گے، لیکن روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے بھائی، گناہ سے تو بچیں گے، اصل گناہ سے بچنا ضروری ہے۔ اس لیے احترام ہونا چاہیے، بہت زیادہ احترام۔ مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان کے مکتوبات میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ رمضان المبارک کے اندر جو برکتیں نازل فرماتے ہیں اور جو عنایات عطا فرماتے ہیں، اس کا اگر ہم قطرے اور سمندر کا جو ہے کمپیئر کریں، موازنہ کریں کہ ایک قطرے کو سمندر کے ساتھ کیا حیثیت ہے، کہ قطرہ اور سمندر ہو، کہہ رہے پھر قطرے کی بھی سمندر کے سامنے کوئی حیثیت ہے کہ قطرہ تو ہے، لیکن اللہ کی جو عنایات اور جو برکتیں رمضان میں نازل ہوتی ہیں، اس کی حیثیت دیگر مہینوں کے مقابلے میں، دیگر مہینے اس کے آگے قطرہ بھی نہیں ہے۔ اتنا کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اس رمضان کی۔ اور مجدد الفسانی آخری بات یہ بھی فرماتے ہیں رمضان سے متعلق کہ جس نے رمضان میں اپنی جمعیت کو سنبھال لیا تو اس کا پورا سال درست گزرے گا، اور جس نے رمضان میں جمعیت کو نہیں سنبھالا، بھائی جمعیت سے مراد کوئی سیاسی تنظیم نہیں ہے یا کوئی مذہبی جماعت نہیں، اس کا مطلب ہے، ابھی میں سمجھاتا ہوں کہ جمعیت کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جس نے، مجدد الفسانی لکھتے ہیں کہ جمعیت کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جس نے نماز کا اہتمام کر لیا رمضان کے مہینے میں، جس نے رمضان کے مہینے میں 30 دن کے اندر بد نظری سے اپنے آپ کو بچا لیا، نظر کو غلط پڑھنے سے بچا لیا، دل کو غلط استعمال ہونے سے بچا لیا، ہاتھوں کو غلط استعمال ہونے سے بچا لیا، زبان کو غلط استعمال ہونے سے بچا لیا، پیروں کو غلط استعمال ہونے سے بچا لیا، کانوں کو غلط استعمال ہونے سے بچا لیا، قرآن پڑھنے کی جو ہے مشق کر لی اس مہینے میں، نماز پڑھنے کی مشق کر لی اس مہینے میں، اگر 30 دن اس نے پریکٹس کر لی، اللہ پورے سال اس کو یہ توفیق عطا فرمائیں گے، پھر سستی نہیں ہوگی، یہ مطلب۔ اور رمضان میں جس کی نماز میں سستی رہی، تراویح میں سستی رہی، قرآن کی تلاوت میں سستی رہی، اور جو ہے گناہوں سے بچنے میں سستی رہی، پورے سال وہ سست رہے گا۔ اس لیے آپ دیکھ لیں رمضان میں ہمارے تاجر اور کاروباری حضرات، آپ کہیں گے کاروباری اور تاجروں کے پیچھے پڑ گیا ہے، بھائی پیچھے نہیں پڑنا، اصل میں المیہ ہے کہ رمضان میں بھی ان کا پورا فوکس جو ہے دکان اور تجارت اور اس پر ہوتا ہے، جی ٹائم نہیں ملنا، لیکن تجارت کے وقت دکانداری کا روزہ بھی نہیں لگتا، اس وقت پیاس بھی نہیں لگتی، قرآن پڑھنے کا کہو تو پیاس لگ جاتی ہے، تھک جاتے ہیں جی، پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، سر میں درد ہو جاتا ہے، بخار آ جاتا ہے، پیروں میں درد ہو جاتا ہے، بی پی بھی لو ہو جاتا ہے، معذرت کے ساتھ بی پی بھی لو ہو جاتا ہے،
لیکن دکانداری کی وجہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اس وقت سب سیٹ چل رہا ہوتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں نا، رمضان کے مہینے میں بھی فوکس دکان پر، تجارت پر، تو پورے مہینے بھی یہ تجارت میں پورا بھرپور کام کر رہا ہوتا ہے، عبادات میں سست ہوتا ہے۔ اگر رمضان میں ہم اپنی عبادات کے اندر جان ڈال دیں تو انشاءاللہ پورے سال اللہ تعالیٰ ہماری عبادات میں جان ڈالیں گے۔ اگر رمضان میں گناہوں سے بچ جائے تو اللہ پورے سال ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جتنی باتیں بیان ہوئی اللہ سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد